السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں ہر پارے سے کچھ منتخب مقامات کی مختصر تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلے پارے کا کچھ حصہ باقی ہے، آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے، پھر دوسرے پارے کو ہمیں شروع کرنا ہے۔ ان درسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے قریب ہو جائیں اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا مطالعہ شروع کریں اور اپنی زندگی میں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ شروع کریں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 121 ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر میں اس کی تشریح پر آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو دی ہم نے کتاب، تلاوت کیا کریں جو اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے ضمن میں علماء اسلام نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ ہماری بات غور سے سنے۔ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، یعنی صرف قرآن زیر زبر پیش جزم تشدید کو ملا لینے اور اس کی حرکتوں کی آوازیں نکال لینا نہیں ہے کہ بس ہم کو ایک حرف سے دوسرا حرف ملانے آ گیا اور زیر کی آواز نکالنی آ گئی، زبر کی آواز نکالنی آ گئی، پیش کی آواز نکالنی آ گئی تو قرآن پڑھنا ہو گیا۔ نہیں، جس طرح یہ زیر زبر پیش صحیح ادا کرنا ہے، جزم اور تشدید کو صحیح پڑھنا ہے، ایسے ہی سب سے بنیادی اور بڑی چیز ہے ہر حرف کو صحیح ادا کرنا۔ غور سے سنیں آپ، قرآن مجید میں کچھ حروف ملتے جلتے ہیں، جیسے ذال، زا، دوئے، ضاد۔ یہ چار حروف آپ دیکھیں، یہ چار حروف الگ الگ ہیں۔ ذال ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، زبان کو کسی مقام پر لگانا ہے۔ زا میں زبان دوسری جگہ لگتی ہے، زوئے میں کہیں اور لگتی ہے، ضاد میں کہیں اور لگتی ہے۔ یہ ایک آواز والے حروف نہیں ہیں، چاروں حروف کی آواز الگ ہے، ان کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، ان کے صفات الگ ہیں۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے والے بہت سارے لوگ ذال، زا، زوئے اور ضاد میں فرق نہیں کرتے، سب جگہ وہ یا تو ذال ادا کرتے ہیں یا زا ادا کرتے ہیں۔ یہ چاروں حروف الگ الگ صحیح امتیازی طریقے پر ادا کرنا ان کو نہیں آتا اور نہ وہ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی حمزہ اور عین دو الگ الگ حروف ہیں، لیکن سب لوگ حمزہ کی جگہ بھی، یعنی جو لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں وہ حمزہ کی جگہ بھی حمزہ ہی پڑھتے ہیں، اور جہاں عین ہوتا ہے وہاں بھی حمزہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سا ایک الگ لفظ ہے،
سین ایک الگ لفظ ہے، صاد ایک الگ حرف ہے، سا الگ حرف ہے، صاد الگ حرف ہے، سین الگ حرف ہے۔ ان تینوں میں فرق کرنا ضروری ہے، زبان الگ الگ جگہوں پر لگتی ہے، اس کے الگ الگ صفات ہیں۔ لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے، حمزہ کی جگہ عین پڑھ لیتے ہیں، عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں، یا ذال کی جگہ ذا، ذا کی جگہ، تو پھر جس آیت میں بھی آپ ایسا کریں گے تو گویا آپ نے اس آیت کو بدل دیا، اس لفظ کو بدل دیا۔ اللہ نے جو نازل کیا تھا آپ نے وہ نہیں پڑھا، کچھ اور آپ نے پڑھ لیا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلے لفظ میں ہا ہے اور آخر میں عین ہے۔ اب ہا کی جگہ آپ نے ہا پڑھ لیا اور عین کی جگہ آپ نے حمزہ پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور آپ نے جو پڑھا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، تو یہ قرآن نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اگر اس کے حروف بدل دیے تو آپ نے ما انزل اللہ کو نہیں پڑھا، اللہ نے جو نازل کیا وہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے اس کو بدل دیا۔ اللہ نے ہا نازل کیا تھا، آپ نے ہا پڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر عین نازل فرمایا تھا آپ نے وہاں حمزہ پڑھ لیا، تو معنی تو اس کا بدل گیا، الفاظ بھی بدل گئے، معنی بھی بدل گئے، اور قرآن مجید الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید پڑھنے والوں کو توجہ دینا چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی تو معنی بالکل الٹا ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد، واو کے بعد عین ہے، اگر آپ عین ادا نہ کریں، حمزہ ادا کریں، وعدہ بول دیں، وعدہ نہ بولیں، وعدہ بولیں، تو کیا فرق ہو جائے گا؟ اللہ نے جو نازل کیا اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، اور آپ عین کو ادا نہ کر کے حمزہ سے کہیں گے وعدہ، تو اس کا معنی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو زندہ دفن فرما دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کہیں گے ہماری ایسی نیت نہیں ہوتی، ہم یہ سوچ کر نہیں پڑھتے، تو میں آپ سے کہوں گا آپ کہیں گے کچھ اور نیت رکھیں گے کچھ، آپ اس طرح تو بات کوئی جمنے والی ہوئی نہیں۔ آپ جو کہیں گے، جو لفظ آپ ادا کریں گے، ڈکشنری میں اس کا جو معنی ہوگا وہی ادا ہوگا۔ آپ لفظ بولیں کچھ اور معنی کچھ اور مراد لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو بولیں گے وہی مطلب نکلے گا۔ تو ہمیں ہر جگہ یہ نہیں کہنا چاہیے ہماری نیت ایسی نہیں ہے، ہماری سوچ ایسی نہیں ہے، نہیں۔ آپ کسی شخص کو کسی اونچی جگہ سے، کوئی شخص اگر 10ویں منزل پر کھڑا ہے، آپ وہاں سے اس کو نیچے ڈھکیل دیں گے تو آپ چاہے اس کو مارنے کی نیت سے ڈھکیلیں یا اسے آپ اچھی نیت سے ڈھکیلیں، آپ نے ڈھکیل دیا وہ تو گر کر مرے گا ہی۔ مرنے کے بعد آپ کہیں گے میری نیت مارنے کی نہیں تھی، تو وہ زندہ نہیں ہو جائے گا اور آپ کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کام کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ آپ کی نیت ضرور دیکھی جاتی ہے، لیکن نیت کا سہارا لے کر ہم اتنے آزاد نہیں ہو سکتے کہ کوئی بھی کام کریں اور نیت پر اسے تھوپ دیں کہ ہماری نیت ایسی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ قرآن کے حروف کو صحیح ادا کرنا سیکھو اور جب پڑھو تو صحیح پڑھو۔ اچھا وہ حدیث شریف آپ دیکھیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض قرآن پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ علماء اسلام نے ایسے ہی مقام پر اس کو بیان فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا ذات کی جگہ ذا پڑھنے لگے، دال کی جگہ زوئے پڑھنے لگے، عین کی جگہ حمزہ پڑھنے لگے، اس کے حروف بدل کر رکھ دے، تو پھر قرآن اس پر لعنت ہی کرے گا۔
تو حروف کو صحیح ادا کرنا سیکھنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں تجوید قرآن۔ تو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے بغیر تجوید کے قرآن پڑھ لیا ہے، یعنی صرف زبر زیر ملانا آپ سیکھ گئے ہیں، حروف کی ادائیگی آپ نہیں سیکھے ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ حروف کی ادائیگی سیکھیں، تجوید سیکھیں۔ تجوید کے باریک باریک قواعد سیکھنا آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن حروف صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا اور صحیح حروف ادا کرنا یہ آپ پر فرض ہے۔ تو آپ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، رمضان المبارک ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت کو آپ سنیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو ایسے پڑھو جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اگر آپ بغیر تجوید کے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ حروف کو صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس دھوکے میں مت رہیے کہ میری نیت ثواب کی ہے، میری نیت اچھی ہے۔ نہیں، آپ کو اللہ کا حکم مان کر حروف کی ادائیگی کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی قاری صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ کو سیکھنا ہے، اور آپ کسی بھی حافظ قرآن، کسی بھی امام صاحب، کسی بھی عالم دین، کسی بھی تعلیم یافتہ شخص کے پاس آپ جائیں گے اور ان کا وقت لیں گے اور ان سے تجوید پڑھنا چاہیں گے، تو آپ کو کوئی تجوید پڑھانے سے انکار نہیں کریں گے۔ اور آج کل تو علم کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں، اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسے معلم نہیں ہے تو آن لائن بھی لوگ پڑھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے آن لائن بھی تجوید پڑھی ہے۔ تو علم کے ذرائع فی زمانہ بہت بڑھ گئے ہیں، آپ کسی نہ کسی ذریعے کو استعمال کریں اور تجوید سیکھیں اور قرآن مجید کو صحیح حروف کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 121 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر ایمان لانے کی بھی بات بیان فرمائی اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی بھی بات بیان فرمائی۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر آتے ہیں۔ کل ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا تھا، لیکن اچانک کل موسم کچھ ایسا ہوا کہ بجلی چلی گئی، کرنٹ چلا گیا، تو یہ ہماری لائٹیں وغیرہ بھی بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، ریکارڈنگ کے قابل ماحول نہیں رہا، مجبوراً ہمیں گفتگو وہیں روکنی پڑی، اور پھر اس کے بعد دیگر کاموں میں ہمیں مصروف ہونا پڑا۔ پھر ہم دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع سے کرتے ہیں، کچھ اگرچہ ہم نے بیان کر دیا تھا، پھر ہم دوبارہ ان باتوں کو دہرا دیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 124 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کا حکم فرمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیل فرمائی۔ وہ باتیں کیا تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں صفائی ستھرائی سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنی داڑھی کو بڑھائیں اور مونچھ کو کم کریں، کیونکہ مشرکین مونچھ بڑھاتے تھے، داڑھی کم کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ داڑھی بڑھاتے ہیں، مونچھ کم رکھتے ہیں۔ پھر بغل کے بال دور کرنے کا حکم دیا گیا، منہ زیر ناف دور کرنے کا حکم دیا گیا، ناخن تراشنے کا حکم دیا گیا، ختنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اسلام صفائی ستھرائی چاہتا ہے اور حسن و جمال چاہتا ہے، تو صفائی ستھرائی اسی میں ہے کہ وقفے سے بغل کے بال دور کیے جائیں، منہ زیر ناف دور کیے جائیں، ناخن تراشے جائیں، اور حسن و جمال، مرد کا حسن و جمال اسی میں ہے کہ اس کی داڑھی بڑی ہو۔ مردانہ حسن و جمال یہی ہے کہ داڑھی بڑی ہو، اور اگر داڑھی نہ ہوگی تو یہ مردانہ حسن و جمال نہیں ہے، یہ زنانہ حسن و جمال ہے کہ عورت کے چہرے پر بال نہ ہو تو عورت خوبصورت ہوتی ہے، اور مرد کا حسن یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہو تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، ورنہ پھر اس میں زنانہ پن ہو جائے گا۔ تو مرد کا حسن و جمال مردانگی کے ساتھ ہوتا ہے، زنانہ پن کے ساتھ نہیں۔ تو حسن و جمال سے متعلق کچھ باتیں تھیں، صفائی ستھرائی سے متعلق کچھ باتیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیل فرمائی، اور ہماری شریعت میں بھی یہ باتوں کو رکھا گیا، کیونکہ ہم مسلمان بھی دراصل ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر ہی چلنے والے ہیں۔ ہمارے دین کو دین ابراہیمی اور ہماری ملت کو ملت ابراہیمی کہا گیا، اور حضور کے زمانے میں یہود و نصارہ اور مشرکین
یہ سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر بتاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ ظاہر فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو طور طریقے تھے اس پر نہ یہودی قائم ہیں، نہ عیسائی قائم ہیں، نہ مشرکین قائم ہیں، بلکہ مسلمان اس پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر فرمایا گیا کہ بے شک میں کر دینے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اس آیت میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں اماموں کو یعنی انبیاء کو پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام آپ کی اولاد میں مبعوث فرمائے کہ آپ کا لقب ہی ابو الانبیاء ہو گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں پیغمبر ہیں۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، آپ کے فرزند اسحاق علیہ السلام پیغمبر، پھر آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام پیغمبر، آپ کے پرپوتے یوسف علیہ السلام پیغمبر، چاروں پیغمبر ایک ساتھ ہیں نسب نامے میں۔ پھر ایسے ہی نیچے اولاد ہیں جو شرف نبوت و رسالت سے مشرف ہوئے، اور ابو الانبیاء آپ کا لقب ہوا، اور جو بنی اسرائیل ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جتنے بعد میں پیغمبر ہوئے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے ہی تمام اولاد ہیں اور انہی کی نسل میں آتے ہیں۔ اب رہ گئے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی آخر الزماں یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا فرما دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 125 میں خانہ کعبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی حکم فرمایا، اور نمازیوں کے لیے اور معتکفین کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اس کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ اس وقت وہاں صرف بنیادیں موجود تھی، خانہ کعبہ کی کوئی پوری عمارت موجود نہیں تھی، اور نہ تو وہاں کوئی آبادی تھی، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، نہ کوئی کھیتی تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، تو ملک شام سے ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے فرزند کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے، اور کچھ پانی اور کچھ کھجوریں دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے، اور فرما دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ پر توکل کر کے یہاں قیام کرو۔ تو حضرت ہاجرہ جو خاتون ہیں اور گود میں شیرخوار بچہ ہے، اور ایسے مقام پر چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام جہاں پر کوئی انسان نہ رہتا بستا ہے، نہ انسانی ذرائع وہاں پر موجود ہیں۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ اللہ والے اللہ پر ایسا توکل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھنے والا ہے، اس کی رحمت بندوں سے ہر وقت قریب ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، بندوں کے لیے کسی بھی مقام پر کسی بھی قسم کے حالات میں وہ اسباب پیدا فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر ہوتی ہے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس سے تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد
ابراہیم علیہ السلام کو پیاس کا جب احساس ہوا اور آپ اپنی ایڑی مبارک کو آگے پیچھے فرما رہے تھے پیاس کے احساس سے، تو حضرت حاجرہ سے دیکھا نہ گیا، اور آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کہیں سے کوئی قافلہ جا رہا ہو یا کہیں پر کوئی پانی کا چشمہ ہو تو نظر آئے گا تو وہاں سے پانی لایا جائے۔ قریب میں 2 پہاڑ تھے، صفا اور مروہ۔ آپ صفا پر گئیں پہلے، وہاں سے جا کر آپ نے ادھر دیکھا کہ کوئی چشمہ ہو، کیونکہ کوئی چشمہ ہوگا تو پرندے اتر رہے ہوں گے یا جانور وہاں ہوں گے، بہرحال پانی کے آثار نظر آئیں گے، یا کوئی قافلہ ہی جاتا ہوا نظر آئے گا تو پانی مل جائے گا۔ ادھر آپ نے دیکھا کوئی پانی کے آثار نظر نہیں آئے، پھر وہاں سے آپ صفا پہاڑ سے اتریں اور مروہ پہاڑ تک آئیں، اور مروہ پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا، پانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ اور جب آپ صفا پر آتی تو ادھر پانی کے آثار تلاش کرتی، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنے فرزند کو بھی دیکھتی کہ ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں، بچہ کس حال میں ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے مروہ تک جاتی تو درمیان میں اپنے فرزند کو دیکھتی، بیچ میں ایک نشیبی جگہ تھی، یعنی نیچے تھی وہ جگہ، ڈھلان تھا، جب اس میں سے وہ جا رہی ہوتی تو خانہ کعبہ کے پاس اسماعیل علیہ السلام جو بیٹھے ہوئے تھے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو وہ ڈھلان کی جگہ، وہ نیچے جو جگہ تھی، جلدی جلدی دوڑ کر اسے پار کر لیتی، پھر اونچے مقام پر جانے کے بعد اپنی چال پر آ جاتی تھی، پھر آگے مروہ پر جا کر ادھر پانی کے آثار تلاش کر کے پھر خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جہاں پر اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما تھے انہیں دیکھتی۔ ایسے 7 مرتبہ ہوا، اور اللہ والوں کا یہ عمل آج تک بھی باقی رکھا گیا، اور ہماری شریعت میں حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے صفا مروہ کی سعی کو بھی مقرر کیا گیا۔ یہ دراصل اللہ والوں کے ہی اعمال کی نقل ہے، اور گویا ہم ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، جب آپ پانی تلاش فرما رہی تھی، پانی کی کوئی آثار نہیں ملے، تب تک یہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے جو ریت ہٹی تو وہیں سے پانی کا چشمہ نکل پڑا، وہی زمزم کا کنواں ہے، اور پانی کا انتظام ہو گیا۔ اور یہ جو پانی نکلا، آج بھی زمزم کی یہ تاثیر ہے کہ چونکہ جب یہ نکلا تھا تو اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے لیے نکلا تھا، اور یہ پانی پیاس بھی بجھاتا تھا اور بھوک بھی ختم کرتا تھا، کیونکہ انہیں اس وقت وہاں دونوں چیزوں کی ضرورت تھی۔ آج بھی زمزم میں تاثیر ہے کہ وہ بھوک اور پیاس دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام میں تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اور درمیان میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ وہاں سے قبیلہ سفر کر کے جا رہا تھا، بنی جرہم۔ اس نے دیکھا کہ یہاں اتنے اچھے پانی کا چشمہ ہے، اور یہاں پر یہ لوگ پہلے سے ماں بیٹا دونوں بسے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں پر اجازت لے کر حضرت حاجرہ سے قیام کر لیا، آبادی بڑھنے لگی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا نکاح قبیلہ بنی جرہم میں ہی ہوا۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے تشریف لائے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، جس کا تذکرہ یہاں پر آیت نمبر 125 میں ہو رہا ہے۔ ترجمہ پہلے آپ سن لیں۔ اور جب کہ بنایا ہم نے اس گھر کو مرکز ثواب لوگوں کے لیے اور پناہ، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جانماز، اور تاکیدی حکم بھیجا ہم نے ابراہیم و اسماعیل کی طرف کہ تم دونوں پاک و صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع والوں، سجدہ والوں کے لیے۔ اور تعمیر کا ذکر یہاں آیت نمبر 127 میں ہے۔ اور یاد کرو جب کہ اٹھا رہے ہیں ابراہیم بنیادوں کو اس گھر کی، اور اسماعیل کہ اے ہمارے پروردگار قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر فرمائی تو اس میں اسماعیل علیہ السلام کو بحیثیت مددگار آپ نے لیا، اور ان 2 پیغمبروں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا فرمائی وہ دعا آیت نمبر 126 میں بھی ہے اور آیت نمبر 128 میں بھی ہے اور آیت نمبر 129 میں بھی ہے۔ آیت نمبر 126 میں کیا دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، ترجمہ سنیں۔ اور جب کہ دعا کی ابراہیم نے کہ اے پروردگار کر دے اس کو پناہ دینے والا شہر اور روزی دے یہاں والوں کو پھلوں سے، جو مان گیا ان میں سے اللہ اور پچھلا دن، فرمایا اور جس نے انکار کیا تو برتنے دوں گا اسے کچھ، پھر مجبور کروں گا اسے عذاب جہنم کی طرف اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ جو اس شہر میں رہے اور وہ ایمان والا ہو تو اسے بہترین رزق عطا فرما۔ حالانکہ وہ پہاڑیوں والا علاقہ وہاں پر کاشت کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر دیکھیے دعا کیسی ہو رہی ہے کہ اچھا رزق عطا فرما یہاں کے رہنے والوں کو اور بہترین پھلوں کا رزق عطا فرما، امن و امان عطا فرما۔ ایمان والوں کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم ہم یہاں رہنے والے سب لوگوں کو رزق دیں گے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے کافر۔ ہاں ایمان والوں کے لیے تو رحمت اور برکت ہی ہے، ہاں رہے کافر تو جب تک وہ دنیا میں ہیں ان کو ہم یہاں مزہ اٹھانے دیں گے، لطف اندوز ہونے دیں گے، دنیا کی نعمتیں کھانے دیں گے، لیکن جب آخرت میں آئیں گے تو انہیں جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ایمان والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہے، تمہاری دعا کے نتیجے میں ایمان والوں کو یہاں پر یہ سب چیزیں دی جائیں گی اور میری رحمت سے کافروں کو بھی یہاں حصہ ملے گا، لیکن صرف دنیا میں اور وہ بھی اس شہر کی برکت سے، لیکن جب آخرت میں آئیں گے تو پھر وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو دعا ہے آیت نمبر 128 میں، اس کو بھی آپ سن لیں۔ اے ہمارے پروردگار کر دے ہم کو نیاز مند اپنا، یعنی اپنا حکم ماننے والا، اور ہماری نسل سے ایک جماعت نیاز مند تیری، اور سامنے رکھ دے ہماری عبادت کے طریقوں کو اور توجہ رکھ ہم پر، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور حج کے طریقے آپ کو تعلیم فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو تواضع فرمائی کہ اے اللہ ہمیں حکم ماننے والا بنا، اس میں اور بھی درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمائے، اور حج کے طریقے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے طواف کا اور حج کا جو طریقہ بتایا تھا وہی طریقہ بعد میں رائج ہوتا چلا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو مشرکین خانہ کعبہ کے پاس تھے اور اس کے متولی تھے اور حج ہوا کرتا تھا، تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی جانب سے بڑھا لی تھیں، خالص ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر وہ باقی نہیں تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صحیح طریقے حج سے واقف فرمایا۔ آیت نمبر 129 میں جو دعا ہے وہ بہت ہی اہم دعا ہے، اس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ گویا یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو تعمیر کے بعد دعا میں یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ جو آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں انہیں ہماری نسل میں پیدا فرما، اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کی نسل میں تشریف لائے۔ ترجمہ دیکھ لیں، اے ہمارے پروردگار اور بھیج دے ان میں ایسا رسول ان میں سے کہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت، اور پاک صاف فرما دے ان کو بے شک تو ہی غلبہ والا حکمت والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ بھی اس میں ہوا۔ یہ پہلے پارے کے منتخب مقامات ہم نے مکمل کر لیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں دوسرے پارے کا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔